پر رو لائے ہوئے نا شاہ جی بولے بھائی نیڑے ہو نیڑے ہو لالا ڈرنا کیا میں کھانا تھا کوئی نہ اتنے لوگ بیٹھے ہاتھ دس ہاتھ 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 تسی جس ٹائم ٹردے ہو تے تواڈے ایتھے ایتھے درد ہوندا ہے نا آپ یہ جو آپ میں سے بہت بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے نا کہ میں سائیکالوجیکلی دماغی طور پر مضبوط آدمی ہوں میرے سامنے 5 منٹ آ کر بیٹھ جائے میں اس کو دیکھ کے کہوں گا اچھا تو رات کو سوتے ہو جس وقت تو آپ کو بڑی عجیب سی دل میں تھوڑا سا ایسے گھبراہٹ ہاں وہ نیوی ہونی تو آپ نے ہاں ہاتھ دکھاؤ ہاتھ دکھائے اچھا 1 منٹ ٹھہر جاؤ میں کچھ کرتا ہوں جی یہ پین دے دو او ہو بڑے ظالم نے جی تواڈے خاندان دی ایک لمے جے قد دی عورت ہے تھوڑے دنداں وچ تھوڑیاں ویلاں نے اس نے تواڈے تے جادو کیتے جادو کالا ہے تے کالا بکرا آئے گا تے کالا ککڑ آئے گا او دے خون نہ لکھاں گے تے تاں ٹھیک ہوئے گا لیجئے حضرت صاحب تشریف لائے تھے اور جب آپ جانے لگے ہیں تو اپنے اندر نہ جانے کتنی توہم پرستی کے بہت سارے بتوں کو ڈال کے جا رہے ہیں سنو کچھ بھی نہیں ہے یہ 5 وقت کی نماز پڑھو یہ سارے غم تمہیں چھوڑ کے بھاگ جائیں گے حلال کا رزق کھاؤ اگر گھر میں تمہارے کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا تو آ کر میرا گریبان پکڑ لینا اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پہ چلاؤ زندگی ساری اگر تمہیں اولاد کا دکھ مل گیا تو پھر بات کرنا حضرات گرامی ہم شریعت کے باغی بن چکے ہم خدا کے باغی بن چکے ہم رسول کے باغی بن چکے ہم دن رات شریعت کے اپنی آنکھوں کے سامنے قتل ہوتے دیکھتے ہیں ہم نبی کی سنت کے ہم دن میں ہزاروں مرتبہ قتل کرتے ہیں اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ گھر میں برکت نہیں آتی ہمیں سکون نہیں ملتا تو سنو آج سکون اس لیے دور ہو گیا کہ ہم نے نبی کی سنت کو چھوڑ دیا ہے آج بھی اگر ہم اپنے گھر میں حلال کا رزق کھائیں سنت پہ عمل کریں چیلنج کر کے کہتا ہوں اتنا سکون ملے گا کہ جتنا زندگی ساری کسی کو نہیں ملا ہوگا تو خیر بات بڑی لمبی ہو گئی لیکن اے میلاد دیاں گلاں اے بھی بڑیاں ضروری شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات اب چونکہ میں نے تھرو آؤٹ تھوڑا سا میلاد پڑھنا ہے اس لیے میں پھر جا رہا ہوں کدھر امام ابن جوزی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ مولد العروس کے اندر لکھتی ہیں کہ 12ویں شب ہے سحری کا وقت گئے نبی کی امی فرماتی ہیں میں گھر میں اکیلی ہوں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئی لمبے لمبے قدوں والی عورتیں میرے گھر میں آنے لگی آنے والی ہو تم کون ہو اے آمنہ میں حوا ہوں آدم کی بیوی دوسری کہنے لگی میں مریم ہوں عیسیٰ کی امی تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ ہوں اسماعیل کی امی آنے والی ہو تم کیوں آئی ہو او آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تیرے گھر میں رحمت للعالمین کی آمد کا وقت ہے سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ بس رات کا پچھلا پہر ہوا اچانک میں نے کیا دیکھا ایک حسین و معجوبی عورت میرے گھر میں آئی میں نے اسے دیکھ کے پوچھا او سونیے تو کون ہے کہنے لگی آمنہ وہ جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں اللہ نے مجھے تیری خدمت کے لیے بھیجا ہے اللہ اکبر توجہ ہے نا سب کی اللہ اکبر سیدہ آمنہ فرماتی ہیں بس تھوڑی دیر گزری تو میں نے کیا دیکھا کہ اچانک سبز سبز پرندے سرخ سرخ چونچیں سرخ سرخ پرندے سبز سبز چونچیں اپنی چونچوں میں موتی پکڑے ہوئے لا کر میرے بستر پہ انہوں نے موتیوں کو بکھیرا میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہے اتنے میں ایک حسین صورت والا ہاتھ میں دودھ کا پیالہ
لے کے میرے سامنے کھڑا ہو گیا. آمینہ پی جاؤ. میں نے جب اسے پیا میرا سارا غم دور ہو گیا. بس پھر اچانک میں نے کیا دیکھا؟ خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا ہے. میرے جسم سے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے جسم سے نور نکلا، اور ایسا نور کہ ادا علی قصور الشام ادا یدیو ادا. ہاں، اور اس باب کا جو خاص ہے وہ یہ ہے، معنی یہ بنتے ادا علی قصور الشام. اس نور نے میرے لیے شام کے محلوں کو روشن کر دیا. کیا کر دیا؟ شام کے محلوں کو. توجہ ہے سب کی. سیری کا وقت ہے، آمنہ طیبہ گھر میں ہے. اب گھر کا دروازہ بھی تو بند ہوگا. پھر آگے یار وہ کہاں مکہ، پھر آگے گھاٹیاں، پھر پہاڑیاں، پھر کہیں آگے شام، پھر شام کے محل. پہلا تو یہاں پر اعتراض سمجھ رہے ہیں، سمجھنا ہے. اعتراض پہلا تو یہ ہو گیا غلط. ماں گھر میں رات کا اندھیرا، ان کو کیا پتا شام کو اگلے محلے میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ تیری ماں نہیں دیکھ سکنی. جب تو آیا تھا نا تو نہ جانے تیری ماں کا کیا حال ہوا ہوگا. ہم کسی اور ماں کی بات نہیں کر رہے، اس ماں کی بات کر رہے ہیں کہ ساری کائنات کی مائیں جس کی عظمت پہ قربان ہو جائیں تب بھی کم ہے. اس ماں کی بات کر رہے ہیں. سیدہ فرماتی ہیں کہ بس میرے لیے شام کے محل روشن ہو گئے. یہ نبی کی ماں ہے، کمال ان کی اپنی آنکھوں کا نہیں، کمال میرے نبی کے نور کا ہے. اس لیے کہ میرے رسول کے نورانیت کا صدقہ میرے آقا جب دنیا میں تشریف لائے نا تو آپ کے اس نور نے ان کی آنکھوں کو ایسا منور فرما دیا کہ آپ پہلے نہیں دیکھ رہی تھی. میرا نبی آیا، ساری کائنات میں ان کی نظر دیکھنے لگ گئی. میرے آقا دنیا میں تشریف لائے. سیدہ آمنہ فرماتی ہیں، اب میں علامہ اب میں انسان العیون کے حوالے سے عرض کرنے لگا ہوں. اگلی اب جو بات ہے، آمنہ طیبہ فرماتی ہیں کہ میرا لال دنیا میں آ گیا، سرکار دنیا میں آ گئے. فرماتی ہیں کہ بس ایک نور تھا، اور اس کے بعد میں نے اچانک ایک خوشیوں کی لہر دیکھی. یوں لگا جیسے پوری کائنات مجھے مبارکباد دے رہی ہو. یہ تو بات ہوئی نا کس کی؟ سیدہ آمنہ کی. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی. ماں تو ویسے بھی کہہ دیتی ہے. چلو آؤ دیکھتے ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ، ان کے والد حضرت عبد المطلب، وہ فرماتے ہیں میں طواف کعبہ کر رہا تھا، اچانک میں نے دیکھا کعبہ گر گیا. میں گھبرا گیا، سیری کا وقت ہے، یہ کعبہ کیسے گرا؟ لیکن جب میں نے غور کیا تو میری حویلی کی طرف گرا تھا. میری حویلی کی طرف گرا تھا. میں نے جلدی جلدی طواف ختم کیا. دل میں خیال آیا کعبہ گر گیا، لیکن میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب کعبہ پھر کھڑا ہو گیا. سبحان اللہ کی صدا یار، سبحان اللہ. جب کعبہ پھر کھڑا ہو گیا، فرماتے میں دوڑتا ہوا اپنے گھر میں آیا کہ ہو نہ ہو میرے گھر میں کچھ عجیب انہونی ہو گئی ہے. اور وہ خود فرماتے ہیں میرے پیارے محمد کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی میں نے عجیب و غریب خوابیں دیکھی تھی. میرے اس حویلی پر عجیب و غریب انوار برستے تھے. فرماتے میں گھر آیا، جیسے ہی میں اپنے گھر میں داخل ہونے لگا، ایک حسین صورت والا ہاتھ میں تلوار لے کر دروازے پہ کھڑا ہے. میں اندر جانے لگا. کہا نا عبد المطلب اندر نہیں جا سکتے. او کیوں؟ گھر میرا ہے، تم کون ہو روکنے والے؟ عبد المطلب گھر تمہارا ہے، پر گھر میں آنے والا رب کا لاڈلا پیغمبر ہے. تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میرے دل میں آیا اور نساں پار سارے محلے لیاں کٹھا کراؤ تکو کار کون آیا. آئے ہائے، سبحان اللہ کی صدا لگائی ہے نا، سبحان اللہ. آپ کہتے ہیں میرے دل میں آیا کہ سارے محلے والوں کو بلاؤ. یہ دیکھو نا ٹاڑے کار کوئی عجیب جی گل ہوئے
کوشش تو ہوتی نا بھائی سارا محلہ اکٹھا ہوئے. فرماتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ادھر میں گھر سے باہر نکلا نا میری زبان ہی بند ہو گئی.